بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں آپ کا ہوسٹ سید افطار کاظمی۔ آج میرے ساتھ ایک اہم شخصیت ہیں جن کا میں آپ کو تعارف کرائے دیتا ہوں۔ یہ انجینئر طارق قریشی صاحب ہیں۔ کبھی پاکستان میں ہوتے ہیں، کبھی امریکہ میں ہوتے ہیں، تو یہ بیسیکلی انجینئر ہیں، پاکستان کے ہی ہیں۔ تو ابھی ان سے پوچھتے ہیں، جی طارق قریشی صاحب، آپ ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ آپ نے بیسیکلی آپ کا علاقہ پاکستان میں کون سا ہے اور کہاں پہ آپ نے تعلیم حاصل کی ہے، اور پھر آپ کیسے چلے گئے اور کیوں چلے گئے، یہ ہمارے ناظرین کو بتائیے گا ذرا۔ جی السلام علیکم کاظمی صاحب۔ بیسیکلی میں میانہ ڈسٹرکٹ اسلام آباد کا رہنے والا ہوں۔ تعلیم میری وہاں لوکل فیڈرل گورنمنٹ اسکول میں ہوئی میٹرک تک، پھر اس کے بعد میں نے گولڈن کالج راولپنڈی سے ایف ایس سی کی، اور لاہور یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی سے میں نے بی ایس الیکٹریکل انجینئرنگ کی۔ اس کے بعد میں نے ماسٹر کیا پاور سسٹم میں انگلینڈ سے، اور ایم بی اے پروجیکٹ مینجمنٹ میں کی۔ یہ ہے میری تعلیم۔ اور جاب کے سلسلے میں بہت ہی شروع میں 1-2 سال انجینئرنگ کرنے کے بعد سعودی عربیہ چلا گیا۔ وہاں میں کافی عرصہ رہا اور پروجیکٹ انجینئر رہا، اور اس کے بعد میں ڈپٹی چیف پروجیکٹس بن گیا منسٹری آف الیکٹریسٹی میں۔ تو فائنلی پھر میں سعودی عربیہ سے پاکستان آیا اور پاکستان میں کچھ عرصہ گزارا۔ اس کے بعد میں پھر امریکہ چلا گیا۔ وہاں نیو یارک اسٹیٹ الیکٹرک اینڈ گیس کمپنی میں یہ اسٹیٹ کمپنی تھی، اس میں سینئر پروجیکٹ انجینئر رہا، اور کافی پروجیکٹ ان کے اپ اسٹیٹ میں نے سپروائز کیے۔ اب میں فائنلی جو ہے ریٹائر ہو گیا ہوں، اور بس کچھ عرصہ پاکستان میں گزارتا ہوں اور کچھ امریکہ میں۔ تو دس از مائی اسٹوری۔ اوکے، تو قریشی صاحب، تھوڑا ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ آپ پاکستان آتے جاتے ہیں، وہاں بھی آپ کو وہاں کی بنسبت پاکستان کیسا لگا، اور وہاں اس حوالے سے تھوڑا ہمارے ناظرین کو بتائیے گا۔ جناب، یہ پاکستان اور امریکہ کا کمپیریزن کرنا تو بہت ہی مشکل ہے، کیونکہ وہاں کی لائف اور یہاں کی لائف میں بہت زمین آسمان کا فرق ہے۔ بہرحال ہم لوگ چونکہ ہماری اٹیچمنٹ اپنے خاص کر پاکستان سے ہے، اور جب ہم وہاں ہوتے ہیں تو دن رات پاکستان کو یاد کرتے ہیں، اور بڑی خواہشیں اور بڑی امیدیں ہوتی ہیں کہ پاکستان جا کر ہم یہ کریں گے وہ کریں گے۔ لیکن یہاں آ کر جب ہمیں وابڈا، سی ڈی اے اور ان اداروں میں جانا پڑتا ہے، تو یہاں ہر بندہ بیٹھا ہوا جو ہے نا اپنی مٹھی گرم کرنے کے چکر میں ہوتا ہے، اور کام ہوتا نہیں ہے، اور سارا دن جو ہے نا انسان کو چکر لگواتے ہیں۔ یہ مجھے بہت ہی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہاں کے جو اعلیٰ حکام ہیں وہ اپنے اسٹاف کو نہ وہ گائیڈ کرتے ہیں، نہ ان کو کوئی انسینٹیو دیتے ہیں کہ بھائی آپ کام کریں، اگر آپ اس چیز کی تنخواہ ملتی ہے۔ امریکہ میں ایک سسٹم ہے ٹائم اسکیل، ٹائم شیٹ۔ تو آپ جو کام کرتے ہیں آپ نے اس میں لکھنا ہوتا ہے اپنی ٹائم شیٹ میں، پھر آپ کو اس حساب سے آپ کو پیسے بھی ملتے ہیں، تنخواہ آپ کی پوری اکاؤنٹ فار ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں سارا دن بیٹھے رہتے ہیں لوگ، اور ایک لیٹر ٹائپ کرتے ہیں، اور جناب پھر اگلے 2 دن چھٹی مارتے ہیں، اور پھر اسی طرح عید کی چھٹیاں آ جاتی ہیں، اور کبھی محرم کی چھٹیاں آ جاتی ہیں، کبھی کس کی چھٹیاں آ جاتی ہیں۔ تو بہانے پر بہانہ، اور بہت ہی افسوس ہوتا ہے کہ ایک کام کے سلسلے میں آپ کو یہاں کئی دفعہ چکر لگانے پڑتے ہیں۔ اور یہ جو چیز ہے میں صرف نہیں فیل کرتا، بے شمار ہمارے بھائی جو آتے ہیں وہ بڑھ چڑھ کر سٹوریاں سناتے ہیں، خاص کر جوڈیشل سسٹم میں، کہ کس طرح ججوں کے ساتھ اس نے آرڈر سنانا تھا، اس دن ہم گئے اور دوسرے دن جج ہی چینج ہو گیا، اور تیسرے دن جو ہے وہ فیصلہ ہمارے اگینسٹ ہو گیا۔ آئی واز ریئلی سرپرائزڈ کہ لوگ کیسے یہ نا راتوں رات جج بھی تبدیل کر لیتے ہیں اور فیصلے بھی اپنے حق میں کر لیتے ہیں۔ اب میں اس سے زیادہ اور کیا کہوں۔ میرے خیال میں جو بھی یہ لیڈران ہمارے ہیں ان کو ان چیزوں پر توجہ دینی چاہیے۔
بجائے کہ وہ امریکہ کا یا انڈیا کا مقابلہ کرنے کی بات کریں کہ ہم برابری کی سطح پر بات کریں گے. لوگ ہنستے ہیں جب ہمارے لیڈر یہ کہتے ہیں کہ ہم امریکہ سے یا انڈیا سے یا فلانے ملک سے برابری کی سطح پر بات کریں گے تو ہمیں ہنسی آتی ہے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. آپ کے ہاں مطلب حالت ایسی ہے کہ مطلب ایک معمولی کلرک بھی پورے معاشرے کو پوری سوسائٹی کو گھما سکتا ہے. تو آپ اس کی وہ کرتے ہیں مقابلہ کرتے ہیں جہاں آپ ایک کام لے کر جائیں. میں اپنا ایک کیس بتاتا ہوں کہ میں نیو یارک کی فیملی کورٹ میں گیا, ایک چھوٹا سا کام تھا. تو میں وہاں پہنچا تو ایک لڑکی وہاں پہلے انتظار کر رہی تھی. اس نے مجھ سے کہا کہ آپ مجھے بتائیں کیا کام ہے اور کیسے. تو مجھے بٹھا دیا, مجھے میرا پیپر لے لیا اور جا کر مجسٹریٹ سے یا جج جو تھا اس سے سرٹیفائی کیا. اور پھر اس نے مجھے آ کر بتایا کہ یہ پیپر آپ کو آج نہیں مل سکتا, کل آپ کو ملے گا. تو میں نے اسے کہا کہ شوڈ آئی کم بیک ٹمارو. اس نے کہا نو 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 یو نیڈ ناٹ ٹو کم بیک. اور دوسرے دن انہوں نے ڈیلیور کرایا میری ریزیڈنس پر. تو آئی واز ریئلی سرپرائز کہ دیکھیں یہ لوگ مطلب ہے مسلمان ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں اور ان کو کیا کہتے ہیں, اور یہ مسلمان تو یہ ہیں اور ہم ایسی باتیں کرتے ہیں. تو بہرحال اب میں اتنے چھوٹے سے وقت میں کیا مطلب ایکسپلین کروں. میری یہی ریکویسٹ ہے جو بھی حکومت میں آئے وہ اس طرف توجہ دے, جوڈیشل سسٹم میں دے, اور یہ جو پبلک ڈیلنگ کے ادارے ہیں ان کو, اور جو نکمے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کم از کم یہ کر دیں کہ ان کو ٹائم شیٹ بھریں کہ ہر بندے نے جو ہفتے میں یا مہینے میں تنخواہ لیتا ہے وہ کیا کیا اس نے. اگر یہ بات ہو جائے تو سب ننگے ہو جائیں گے, سب پتہ چل جائے گا کہ وہ کیا کرتے ہیں. تھینک یو. پاکستان میں آ کے بہت بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. عدالتوں میں جاتے ہیں, CDA میں جاتے ہیں, وابڈا میں جاتے ہیں, مختلف اداروں میں جاتے ہیں, تو ان کو بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے. بلکہ ان کو نہیں, ہر ایک کو ہوتی ہے. یہاں پر تو ہر ایک کو ہوتی ہے, لیکن چونکہ یہ فارن میں رہتے ہیں زیادہ, پاکستان ہی آتے ہیں, کبھی کبھی ان کو مسئلے مسائل ہوتے ہیں. تو انہوں نے بتایا ہے, ان کا کہنا ہے کہ یہاں پاکستان میں جتنے بھی لوگ سروسز کر رہے ہیں, جاب کر رہے ہیں, جب منتھلی ان کو سیلری ملے تو ان کی حساب کیا جانا چاہیے کہ اس کو یہ 10,000 روپے لے رہا ہے, 50,000 روپے لے رہا ہے, کیا اس نے اتنے پیسوں کا کام کیا ہے, کیونکہ امریکہ میں اس طرح ہی ہوتا ہے. تو میں انجینئر طارق قریشی صاحب کو شکریہ ادا کرتا ہوں, اور آخر میں ان کو کہتا ہوں کہ کوئی چند الفاظ اپنے طرف سے ہماری قوم کو, ناظرین کو کچھ پیغام دینا چاہے تو وہ بتا دیں. میری طرف سے یہی ایک پیغام ہے کہ جناب جو بھی جس پوزیشن میں بھی ہے, چاہے وہ ایک کلرک ہے یا جج ہے یا جنرل ہے, وہ یہ جب سیلری سے ملتی ہے تو یہ اپنے گریبان میں جان کر دیکھے کہ وہ کس چیز کی سیلری لے رہا ہے. کیا اس نے مہینے میں کام کیے؟ بے شمار لوگ جو دفتر میں آتے ہیں یا ان کے کام ان سے پڑھتے ہیں, ان کے ساتھ ان کا بیہیویئر کیسے رہا ہے. اگر آپ ایک اچھی طرح اس کے ساتھ بیہیویئر رکھتے ہیں تو وہ آدمی خوش ہو کر جائے گا. اگر آپ ذرا اس کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں تو وہ کیا تاثر لے کر جاتا ہے. اور یہ معمولی سی بات ہے, اس میں آپ اپنے آپ کو اچھے سے اچھا انسان بھی ثابت کر سکتے ہیں اور برے سے برا انسان بھی ثابت کر سکتے ہیں. تو میری یہی گزارش ہے کہ دفتر میں آنے والے لوگوں کے ساتھ اچھی طرح پیش آئیں اور ان کو گائیڈ کریں, اگر بجائے اس کے کہ اس کو غلط رستے پر ڈال دیں, اس کو اچھی طرح. اور خاص کر عدالت میں بیٹھے ہوئے ججوں سے میری ریکویسٹ ہے, خدا کے لیے یہ سوچ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا قرآن میں کہ آپ کو ان چیزوں کی پوچھ گچھ ہوگی, اور اس وقت کوئی آپ کے ساتھ نہیں ہوگا, نہ یہ پیسہ ہوگا, نہ اولاد ہوگی, نہ کوئی اور آپ کی مدد کرے. تھینک یو ویری مچ. حاضرین, انجینئر طارق قریشی صاحب کی باتیں آپ نے سن لی, پیغام آپ نے ان کا سن لیا کہ یہاں پر کم از کم دیانتداری سے کام کیا جائے. میں اور میرا کیمرہ مین قمر عباس ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. پاکستان زندہ باد.